ایسی کسی نے کہا یہ سوئم کی فاتحہ میں کوئی املی کے بیجوں پہ، ہمارے چیئے کہتے ہیں اس کو یہاں پر، املی کے بیجوں پر اور کوئی چنے کے اوپر کلمہ وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ بیج تو رکھ دیے جاتے ہیں اور چنے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی واجب فرض یا واجب نہیں، نہ چیوں پہ پڑھنا ضروری ہے، نہ چنوں پہ پڑھنا ضروری ہے، نہ انگلیوں پر، نہ تسبیح کے اوپر، نہ کوئی دانوں وغیرہ کوئی اور چیز کے اوپر، نہ پتھروں کے اوپر۔ آپ ویسے ہی پڑھیں، ذکر الہی کریں، قرآن پاک پڑھیں۔ مقصود تو اصل یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام ہو جائے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایصال ثواب بالکل حدیثوں سے ثابت ہے۔ باقی رہی تیسرے دن کی تخصیص، تیسرا، 10واں، 20واں، 40واں، بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں جائز ہے، لیکن تیسرے دن ہی کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تخصیص کوئی تخصیص شرعی نہیں ہے، یعنی کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ شریعت نے کہا ہے کہ تیسرے دن ایصال ثواب کرو ورنہ ہوگا ہی نہیں، نہ یہ اس کو شریعت کے مطابق کر لیا گیا ہے، یعنی تخصیص شرعی خود بنا لی۔ خود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ تیسرے دن ہی ہوگا، شریعت اگرچہ نہیں کہہ رہی لیکن تیسرے دن ہوگا، اس کے علاوہ نہیں، یا اس کو خاص مانا جائے کہ اس تیسرے دن ہی کرنا ہوگا، فرض یا واجب کا ایسا درجہ دے دیں، جو نہ کرے اس کو طعنہ زنی کریں، اس کو برا بھلا کہیں، یہ سب غلط ہے۔ آپ دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، چوتھے دن کریں، آپ کو بالکل اجازت ہے۔ لیکن یہ دن جو ہو گئے ہیں، یہ چونکہ لوگوں میں معروف ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے تیسرے دن اجتماعی طور پہ ایصال ثواب ہوگا، لوگوں کی آسانی کے لیے مقرر کیا گیا، لوگ آتے ہیں اور آرام سے اجتماعی طور پہ ایصال ثواب کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اگر اس طرح کوئی دن مخصوص نہ کیا جائے تو پتہ نہیں چلے گا کب ہے، کوئی دوسرے دن آ رہا ہے، کوئی پہلے دن آ رہا ہے، کوئی چوتھے دن آ رہا ہے، اور اس طریقے سے اجتماعی طور پہ ایصال ثواب نہ ہو سکے گا، اگرچہ کوئی اجتماعی طور پہ کرنا بھی لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگوں کی آسانی سہولت کے لیے یہ ایک رسم قائم ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں اس سے کویسچن کیجئے گا کہ آپ کی مسجد میں جماعت کے اوقات مخصوص کیے گئے ہیں کہ نہیں؟ فجر اتنے بجے جماعت ہوگی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عید، جمعہ اعلان کرتے ہیں نا جماعتوں کا۔ آپ ایک کویسچن کیجئے گا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا، سرکار نے حکم دیا تھا، صحابہ کرام نے کیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر آپ نے یہ وقت کیسے مخصوص کر لیا کہ نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے، فجر اتنے بجے ہوگی؟ جب یہ تخصیص لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے جائز، تو ایصال ثواب کی تخصیص کیوں ناجائز ہو گئی؟ یہاں پر بھی اگر آپ ایسا کریں کہ ایک دن فجر کریں آپ 5:30 بجے، اگلے دن 5:45 بجے، پھر آپ کریں 6:38 پر، کبھی آگے کریں بھی کبھی پیچھے کریں، تو لوگ بھی کہیں گے بھائی ایک ٹائم فکس کر لو، ہمیں پتہ تو چلے تاکہ اجتماعی جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکیں۔ تو اس لیے بہت سارے اہتمام، یہ تخصیصات ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اپنی طرف سے ہیں۔ اسی طرح ان سے کویسچن یہ کیجئے کہ آپ کے جو ادارہ ہے، کوئی نہ کوئی ادارہ ہوگا، کوئی دارالعلوم ہوگا، اس میں پہلا سال کب شروع ہوتا ہے اور پہلا سال کب ختم ہوتا ہے؟ درس بخاری کی تقریب کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ دستار بندی اور سندیں کس تاریخ کو تقسیم کی جاتی ہیں؟ کیا یہ شریعت نے تخصیصات کی تھیں یا آپ نے اپنی مرضی سے کر لی ہیں؟ اور یہ کر لی ہیں تو یہ جائز، اور تیجا 40واں کا تیسرا 10واں دن مقرر کرنا ناجائز؟ وجہ فرق بتائیے۔ تو امید ہے کہ یہ بعض اوقات ہمارے ہاں عدم توجہ کی بنا پر اعتراضات کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ جو اعتراض کر رہا ہوتا ہے وہ خود اس طرح کی سینکڑوں تخصیصات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو قابل گرفت نہیں سمجھتا، لیکن دوسرے پر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ خدارہ میں گزارش کرتا ہوں کہ تنقید سے پہلے اچھی طرح ہر چیز کا جائزہ لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی الزام ہمارے اوپر ہی الٹا واپس آ رہا ہے، اور پیار محبت کا ماحول بنائیں تو سب سے بہتر چیز ہے۔